بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج اس وقت ہم موجود ہیں وائس آف اسپیشل پرسنس ایک این جی او ہے راولپنڈی میں، اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے آفس میں موجود ہیں سید وجیہ الحسن شاہ صاحب۔ ہمیں پوچھنا یہ ہے کہ شاہ صاحب اتنی ینگ ایج میں اور ایک اتنا بڑا، یہ ایک بڑا پینفل کام ہوتا ہے، کیونکہ جو جتنے بھی سوشل ورکر ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ ایک تو معاشرے کے ہمارے جو الٹریسی ہے اس کی وجہ سے لوگ بڑا عجیب سا مطلب اس پہ رکھتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، ان کے پیچھے وجوہات کے نہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم شاہ السلام۔ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شاہ الحمدللہ۔ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ شاہ صاحب یہ مطلب آپ کو یہ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر کرتا ہوں اور انٹرویو کرنے والے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک سائٹڈ پرسن تھا۔ جب میری آئی سائٹ گئی 10 سال کی ایج میں، تو میں ایک گھر میں قید ہو کے رہ گیا تھا۔ جس طرح ایک نارمل ہوتا ہے کہ سائٹڈ بندہ ایک دم ٹوٹلی بلائنڈ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب موٹیویٹ کیا مختلف ٹیچروں نے، مختلف دوستوں نے، اور یہ جو ابھی میرے ساتھ جتنے بھی فرینڈ سرکل ہے، اس ٹیم ہے، یہ لوگ جب مجھے ملے تو اس ٹائم ڈسیبل ایشوز اتنے تھے کہ ہم لوگ ایک وائٹ کین بھی پرچیز کرتے ہوتے تھے، صحیح۔ خریدتے ہوتے تھے۔ تو بس جو ہمارے بڑے بھائی تھے، کچھ دوست تھے، ان کے سرپرستی میں پھر جب میں نے یہ کام 2013 میں ہمارا جب یہ آغاز ہوا، تو پھر الحمدللہ صرف ایک سوچ لے کے نکلے تھے کہ ڈسیبل اکوپمنٹس جو ہیں وہ پرچیز نہ ہمیں کرنی پڑے۔ تو اللہ نے اس میں مدد کی، اور آج الحمدللہ ایک وائس آف اسپیشل پرسنز ادارہ گزشتہ 7 سالوں سے ایز اے رجسٹر کام کر رہا ہے۔ تو آپ مطلب ان کے لیے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے کیا مطلب آپ کا جو ہے وہ کیا دیتی ہیں ان کو، یا مطلب آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان کے لیے؟ کیا فائدہ مند آپ کی جو یہ جو آرگنائزیشن ہے کیا ان کو فائدہ دیتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارا جو وائس آف اسپیشل پرسنز ادارہ ہے، یہ 2013 سے ہم نے جب کام شروع کیا تھا تو صرف امپلائمنٹ کے اوپر تھا۔ اس میں میرے دوست نبیل ستی صاحب تھے، اس ٹائم ان کی سرپرستی میں ہم چل رہے تھے، تو صرف امپلائمنٹ ہم نے کام کیا۔ تو جب ہم نے اس کو رجسٹر 2017 میں ہم نے وائس آف اسپیشل پرسن ایک نام لیا، ایک پلیٹ فارم پورا لیا، تو اس سے ابھی تک، اس ٹائم سے لے کے ابھی تک جتنی بھی ڈسیبل اکوپمنٹس ہیں وہ ہمارا ادارہ الحمدللہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ وہ پنڈی کا ڈویژن کا بچہ ہو یا پنجاب میں کسی بھی علاقے سے ہو، اگر اس کی اپلیکیشن ہم تک پہنچے گی تو اس کی ہیلپ کرنا وائس آف اسپیشل پرسنز کی ٹیم اپنا فرض سمجھتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو مطلب اکوپمنٹ وغیرہ جو ہے جو پرچیز کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کاسٹلی بھی ہیں اور جی بڑا جی آج کل تو ویسے بھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ 80% ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا آپ کو کوئی گورنمنٹ وغیرہ گورنمنٹ سے کوئی ایڈ وغیرہ ملتی ہے، یا اپنی جو ہے آپ دوستوں کے حساب سے کنٹریبیوشن کر کے اس کو چلاتے ہیں؟ گورنمنٹ تو کسی بھی ایسوسی ایشن کو کوئی فنڈ نہیں دیتی ہوتی، تو اس گورنمنٹ والا کو کوئی اس میں سلسلہ نہیں ہے۔ مگر جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو فرسٹ ٹائم ہم جتنے بھی دوست تھے، ہم نے اپنے اپنے گھر سے، اپنے اپنے پیرنٹس سے ڈونیشن لی تھی۔ تو پھر الحمدللہ فرینڈ سرکل بڑھتا گیا، اور جتنے بھی لوگ دوست عزیز ملتے ہیں، میں ہر بندے کو کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں، جو آنکھوں والے ہیں وہ 2 آنکھیں، ایک آنکھ ایک ڈسیبل کو ڈونیٹ کریں، بلائنڈ بندے کو۔ وہ آنکھ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی آئیز نکال کے دے دینی ہے، آپ اسے وائٹ کین کی صورت میں، بلائنڈ بچے کی وہ آنکھ ہے، ہاں ایسے ہی آپ بالکل اسے دے دیں۔ اسی طرح فزیکل کو میں کہتا ہوں کہ آپ انہیں ٹانگیں ڈونیٹ کریں، ہمیں اللہ نے چلنے کے لیے سب کچھ دیا ہوا ہے، صحیح۔ تو وہ ایک ویل چیئر ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ الحمدللہ وائس آف اسپیشل پرسنز کا یہ خوبصورت گلدستہ اسی طرح بنا اور چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے چلا رہا ہے۔ اور اس میں یہ صرف راولپنڈی میں آپ کا جو ہے آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، یا آل اوور دی پنجاب کر رہی ہے، یا پاکستان میں کوئی اور بھی ادارہ ہے آپ کا؟ جی جو ہمارا سیٹ اپ ہے، ہیڈ آفس ہے، وہ پنڈی میں ہے، مگر کیونکہ سب برانچز ابھی ہم کھولنے پہ نہیں گئے، کیونکہ ہم 10 سال کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ 10 سال پنڈی ڈویژن میں کام کر لیں، اس کے بعد ہم اگلا سٹیپ اٹھائیں۔ تو آف دی ریکارڈ اگر ہم بات کریں گے ادارے کے بغیر، میں نے پہلے جس طرح کہا جی کہ جی۔ جو بندہ اپلیکیشن پورے پنجاب سے، بلکہ کچھ تو ابھی ہم سندھ میں بھی کام کر رہے ہیں، جن لوگوں نے ہمیں اپلیکیشنز موو کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہیں اکوپمنٹس پرووائڈ کی جائیں۔ اگر انہیں یہاں پہ ہم بلاتے نہیں ہیں، ہماری ٹیم وہاں پہ جا کے دے دے، اگر ٹیم نہیں جا سکتی تو ہم تھرو ڈلیوری ان کے گھر تک کورئر کی طرف سے یا کمپنیز پہنچا جو، دیتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، صحیح۔ تو اس میں کیا مطلب کوئی ہرڈلز بھی آپ کو کبھی پیش آئیں، یا آپ کبھی پریشان ہوئے ہوں کہ یار میں نے یہ شروع کیا اور میں اس پہ مطلب آپ کو کی ہوتا ہے، خاندان میں باتیں ہوتی ہیں، جو آباب ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا تو نے شروع کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کو مطلب جو ہے نا بڑے کم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویلفیئر ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے معاشرے میں۔
سب سے پہلے تو میں اپنی فیملی کی اگر بات کروں تو میں اپنی پوری فیملی میں واحد بلائنڈ تھا. میری فیملی کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ بلائنڈنس ہوتی کیا ہے. کیونکہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے بھی میں اسلام آباد کا رہائشی تھا، مگر انہیں پھر بھی نہیں پتا تھا. میں نے 4 سال جو 4 ایئر گھر میں گزارے ہیں وہ میری زندگی کا سب سے بڑا یہ سمجھے کہ گیپ ہے، وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. تو جب اس کام میں آیا تو ایسوسیشن فیلڈ، باتیں کرنے والے بہت سے کرتے رہتے ہیں. جہاں صحیح. تک آپ نے کہا پریشان ہونے کی بات، ہاں پریشان اس ٹائم ہوتا ہوں جس ٹائم میرے پاس اپلیکیشنز کا ڈھیر آتا ہے. اب فار ایگزامپل ایک بچہ مجھ سے وائٹ کین ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو وائٹ کین اس کی آنکھ ہے، اگر وائٹ کین ایک بلائنڈ بچے کے پاس نہیں ہوگی تو وہ ادھر سے باہر نہیں جا سکتا. تو میرے پاس بھی وائٹ کین نہ ہو تو میں موو کہیں نہیں کر سکتا. صحیح. تو اگر جس ٹائم میرے پاس پرووائڈ میں انہیں نہیں کر پا رہا ہوتا، مختلف ہڈلز ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فنڈ کی مسئلے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم ٹینشن ایک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہی اس فیلڈ میں ڈالا ہے تو وہی مدد پھر کرتا ہے جب دعا کرتے ہیں تو. بے شک بے شک. تو اس میں کیا مطلب آپ کا جو ہے پرماننٹ دوست جو کنٹریبیوشن کرتے ہیں، یا جیسے آپ کے پاس کسی کی اپلیکیشن آتی ہے یا اس پہ آپ آواز اٹھاتے ہیں اور لوگ آپ سے کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ فی الحال تک تو ہمارا جو سسٹم تھا، پہلے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا 17 میں، اس ٹائم تو ہوتا تھا کہ ڈیلی بیسس پہ یا منتھلی جب ہمارے پاس کوئی اپلیکیشن آتی تھی تو ہم اس کو آگے کسی سے کہتے تھے. اب الحمدللہ وائس آف اسپیشل پرسن ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے پورے پنڈی کے اندر یا پورے پنجاب کے اندر، جو پر ایئر کے حساب سے چلتا ہے. صحیح. کہ ہمارے پاس ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اگر 300 وائٹ کینس اپلیکیشن پچھلے سال آئی ہیں تو اگلے سال ہم 500 کی بجٹ رکھتے اپنے ہیں اس میں. بجٹ رکھتے ہیں. اگر صحیح. 700 کی، وہ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے ڈونرز ہیں یا جو بھی ابھی آپ کے کیمرے کے توسل سے جو بھی دیکھیں گے، ان کو ساروں کو میں پھر یہی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ آئیں، آ کے ایک آنکھ ڈونیٹ کر دیں، 2 کر دیں، وہ پھر سلسلہ اس طرح ایک چلتا رہتا ہے. صحیح ہے. صحیح. تو اس میں مطلب یہ کہ لوگ کافی ہمدردی رکھتے ہیں، لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مایوس نہیں کرتے ہیں. نہیں، 100 بندوں سے بات کریں تو آپ کو شاید 3 بندے 4% 2 سے 3% لوگ جو ہیں وہ رسپانس کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بہت زیادہ ایجوکیٹ، ہمارا بہت زیادہ شعور ہو گیا ہے. باقی ڈسیبلڈ کے حوالے سے جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے معاشرہ ابھی میں کہوں تو وہی پچھلی صدی کی طرح ہی چل رہا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو آپ نے ایک نام بھی بہت اچھا ہے کہ وائس آف اسپیشل پرسنس، تو اس حوالے سے ہم بھی اپنی آواز جو ہے آپ کی آواز میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے لوگوں کو توفیق دے گا. ناظرین، یہ ایک ایسا کام ہے جو رہتی دنیا تک ثواب کا ہے. اس میں اگر آپ کسی کو ہیلپ کرتے ہیں، جیسے یہ وائٹ کین کی بات کریں، اگر آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں، یہ ڈونیٹ کرتے ہیں، تو اٹ مینس کہ وہ قدم قدم پہ آپ کے لیے ثواب کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو اس طرح شاہ صاحب جیسے جو لوگ ہیں آگے چل رہے ہیں، تو ان کا دست و بازو بننا چاہیے تاکہ معاشرے میں مایوسی ختم ہو جائے. کیونکہ ڈسیبل آدمی جو ہے ایک مایوسی کی لہر ہوتی ہے، اور ان جیسے نوجوان جو ہیں ان لوگوں کی آواز بنے ہوئے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے معاشرہ ترقی کر رہا ہے، اویئرنیس آ رہی ہے، تو اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ توفیق دے گا اور اس ایسے ادارے مزید قائم کریں گے. اور شاہ صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں جو ہے وہاں پہ بھی اپنی برانچز بنائیں. بہت شکریہ.